ہوتے، شیطان ان سے کام ہی ایسے بڑے بڑے کروا دیتا ہے، گناہ کروا دیتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اللہم انت صاحبی فی سفری ھذا، یا اللہ یہ جو سفر ہے نا، اس سفر میں میرا رفیق سفر تو ہے. اللہ سفر میں میرا رفیق سفر کون ہے؟ تو ہے. والخلیفۃ فی الاہل والمال، ساتھ بھی تو ہے اور میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں بھی تو ہے. یہ بہت بڑی جامع دعا ہے. اہل حدیث کی اکثریت کو 99% لوگوں کو یہ دعا نہیں آتی، اور پنجابی میں پڑھ لیا کرو، اردو میں پڑھ لیا کرو، یا اللہ تو سفر میں میرے ساتھ ہے اور میرے گھر اور میرے مال میں بھی تو ہے. اللہ میری جوان بچیوں کی عزتوں کا رکھوالا تو ہے. اللہ میں نے جو مال کمایا ہے میرے بچوں کی جوانیوں کا رکھوالا بھی تو ہے. اچھا میرے بھائیوں، وہ میں سسپینس نہیں رکھنا چاہتا، وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. میرے ساتھ پڑھیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اچھا جی، اس کا ترجمہ اس کو یاد کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت، اسلام کی نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ کون سی ہے؟ فرمایا عافیت کی نعمت ہے. کس کی نعمت ہے؟ بولیے کس کی؟ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کوئی بیماری ایسی نہ لگے جو صحت لے جائے، مال لے جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا کا پتر ہلاک ہو گیا. ہلاک کیسے ہوا ہے؟ پہلے مال لینے کے لیے، دنیا اکٹھی کرنے کے لیے اپنی صحت گوا دیتا ہے، 18 گھنٹے جاگتا ہے، مال مال مال. اور پھر جب صحت چلی جاتی ہے، جگر کا کینسر ہو گیا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے، کڈنی فیل، گردہ فیل ہو گیا ہے، تو پھر صحت کو پانے کے لیے اپنا مال دے دیتا ہے. کیسا ہے یہ دنیا کا پتر؟ برباد کیسے ہوتا ہے؟ مال لینے کے لیے صحت دے دیتا ہے اور پھر صحت لینے کے لیے کیا دے دیتا ہے؟ مال. بڑے سارے بندوں کو آپ نے دیکھا ہے ان کے پاس عافیت نہیں ہے، اور پھر جب اللہ مال دیتا ہے لوگوں کی اولادیں زنا کرتی ہیں، شراب پیتی ہیں، نشہ کرتی ہیں. اللہم انی اسألک العفو، اللہ تو نے نعمتیں دی ہیں، میری اولاد کے اندر عافیت دینا، ان میں سے کسی کو بھی یہ جو عیب ہے زنا، بدکاری، فحاشی والا نہ پکڑے. اور اسی دعا کا اگلا حصہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اللہ میرے دین کے اندر بھی تجھ سے عافیت کا سوال ہے، دنیا کے اندر بھی تجھ سے عافیت کا سوال ہے، اہل کے اندر بھی تجھ سے عافیت کا سوال ہے. کئی بندے ہیں جن کی عورتیں برائی کی طرف چلی جاتی ہیں، جوان بیٹیاں چلی جاتی ہیں. حضرات بیماریوں کے گھروں میں ڈیرے ہیں، ایک بیمار ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے دوسرا ہو جاتا ہے، وہ اٹھتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے، تیسرا صحیح ہوتا ہے چوتھا ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی نقصان اور پھٹیک پڑتی رہتی ہے. تیری یہ زبان کیوں نہیں چلتی اور تو کیوں نہیں کہتا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین ودنیای واہلی ومالی؟ یہ نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. تو یہ دعا ہے، اس کی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. یہ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے اور سنن نبی داود کے اندر بھی. آپ اس کو یاد کریں، ہر وہ دعا یاد کریں، ہر وہ سوال یاد کریں جو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے. اچھا جی، دوسری دعا
اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. 4 حرف ہیں، 4 حرف. پہلا کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے، تیرا نبی تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. ہدایت، ہر کام میں ہدایت. دنیا داری میں کاروبار کرنے لگا ہوں، اللہ میری رہنمائی کرنا. بچی بچے کا رشتہ کرنے لگا ہوں، میری رہنمائی کرنا. اللہ فلاں کو میں دوست بنانے لگا ہوں، میری رہنمائی کرنا. اللہم انی اسألک الہدی، یا اللہ دین اور دنیا کے ہر کام میں تو نے میری رہنمائی کرنی ہے، میں رہنمائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. دوسرا کلمہ کیا ہے؟ والتقی، یا اللہ میں تجھ سے پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں. حضرات، ایک بندہ نا جس کو مال مل جائے وہ پرہیزگاری سے دور ہو جاتا ہے. اس سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ ایسا عالم جس کے پاس علم ہے اور وہ علم کے باوجود پرہیزگاری نہیں کرتا. علم کا فتنہ مال کے فتنے سے بھی بڑا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں 3 بندے پیش ہوں گے. ایک مجاہد ہے، کیا لے کر آیا ہے؟ اللہ تیرے لیے جان دی ہے. اللہ فرماتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جان دیا کہ لوگ کہیں کیا لڑا اور کیا دلیری سے شہید ہوا. جو تو چاہتا تھا تجھے دنیا میں مل گیا، آج میری بارگاہ میں کچھ نہیں ہے. کئی بندے نا چندہ دے کر کہتے ہیں جی دعا کرنا. اور یہ بات یاد رکھو، کبھی نیکی کر کے یہ نہ کہنا کہ اچھا دعا کرنا. دنیا میں تم نے بدلہ لے لیا ہے. اگر بعض علماء کو آپ نے ایسے کرتے دیکھا ہے، شاید ترغیب کے لیے یا تعلیم کے لیے کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کیا کہتے ہیں؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا، شکریہ بھی نہیں لینا. ہم نے بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے. کئی لوگ ہیں وہ پیسے دے کر کہتے ہیں جی اچھا جی میرا نام لیں، میرے ابو کا نام لیں اور پھر دعا کریں. حضرات، اللہ نے یہ علماء کو زبانیں دی ہیں اپنی تعریف کے لیے، بندوں کی تعریف کے لیے نہیں دی. اور میرے بھائیو دوستو، ایک عالم بھی پیش ہوگا، ایک سخی بھی پیش ہوگا. ہاں جی، یا اللہ بڑا مال دیا ہے، بڑی مسجدیں بنوائی ہیں، ہسپتال بنوائے ہیں، شادیاں کی ہیں، علاج کروائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تو بھی جھوٹ بولتا ہے. تو بھی چاہتا تھا دنیا میں لوگ میری جے جے کار کریں، بلے بلے، واہ جی شاہ واہ جی، الحاج میاں صاحب فلاں، حضرت شجرت، یہ اور وہ اور دس اور دیٹ. جا، آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اور ایک عالم آئے گا، کیا لے کر آیا؟ اللہ میں نے بڑی تقریریں کی ہیں، میں نے بڑے بیان کیے ہیں، بڑی دنیا کو میں سیدھے رستے پر لایا. پر وہ عالم بھی اس کی مثال چراغ کی طرح ہے، لوگوں کو روشنی دے رہا ہے لیکن اپنے تلے اندھیرا ہے. اللہ فرماتے ہیں تو بھی جھوٹ بولتا ہے. تو چاہتا تھا دنیا میں لوگ میرے نعرے مارے، کہیں جی بلے بلے جی کڈا حالے میں، آج تیرے لیے بھی میری بارگاہ میں کچھ نہیں ہے. تو اللہ سے ہدایت کا سوال کرنا، جب بھی کوئی کام کرے سب سے پہلے اللہ کو کہا کریں یا اللہ تو رہنمائی کرنا. اللہم انی اسألک الہدی، یہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں. والتقی، پرہیزگاری. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی پر رشک جائز نہیں ہے، رزق کی تقسیم رب کی ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے تھوڑا دے. اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے، لیکن فرمایا 2 بندوں پر رشک کرنا جائز ہے. رجل آتاہ اللہ المال، ایک بندے کو رب نے مال دیا، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، چھپا چھپا کے خرچ کر رہا ہے. اور ایک بندہ فرمایا اللہ نے اس کو علم دیا ہے،
اور اس علم کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہے تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس کو مال دیا ہے مجھے بھی دے، میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں، اور اللہ جس طرح تو نے اس کو شریعت کا علم دیا ہے مجھے اور میری اولاد کو بھی دے کہ ہم اس علم کے ساتھ تیرے قریب ہو جائیں۔ اچھا میرے بھائیوں، اس دعا کا تیسرا جو لفظ ہے نا والعفافا، یا اللہ میں تجھ سے نا پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں۔ کس کا؟ میں یہاں پہ نا مولویوں کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں اپنے آپ کو شامل کر کے۔ تو انہوں پتہ ہے ہوراں مولویوں دے پیچھے لوکی چڑھ جاندے نے تے میرے پیچھے لوگ دے نہیں چڑھ دے پر مولوی چڑھ جاندے نے۔ مسئلہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی ایسی مخلوق ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی، اصلاح نہیں ہماری ہو سکتی۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم مولوی لوگ اپنی بیٹیاں بطور دوسری بیوی کے دینے کو کبھی تیار نہیں۔ پورے پاکستان جو میں نے کوئی وکھاؤ نہ شیخ الحدیث مفتی جنہیں اپنی بیٹی یا بھین دا رشتہ بطور سوکن دے دیتا ہوئے تے ایسی آکھیے جی کیا بات ہے جی حضرت صاحب تے بڑی با عمل ہے، لیکن 60 سال کی عمر میں بھی داڑیاں کالیاں کر کے چوپڑ چاپڑ کے لوکاں دیاں تیاں ماما پہنا اسی دوجی تیجی چوتھی یار لین واسطے تیار ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اور اولاد میں سے کوئی بیٹا بیٹی ایسا نہیں ہے کہ جو مثالی مسلمان ہو، ماشاءاللہ برائی میں ان کے ریکارڈ قائم ہے، کوئی اچھائی میں نہیں۔ تو میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ مذہب اور دین کی آڑ میں بیٹیوں کے ساتھ، لوگوں کی عورتوں اور عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کریں؟ نہیں، یہ فتنے کا دور ہے۔ ایک بیوی کے حق، حقوق اور اولاد کی ضروریات آپ بطریق آسان پوری کر لیں تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اسلام میں تعدد زواج کا تعلق ضرورت کی بنیاد پر ہے، خواہشات کی بنیاد پر نہیں۔ صحابہ کرام اور محدثین کی اکثریت کی ایک ہی شادی تھی۔ جو نبی علیہ السلام نے شادیاں کی ہیں ان کے اندر حکمت ہے۔ آپ اس حکمت اور سنت کو چھوڑ کر، نبی علیہ السلام کے اسوے کو چھوڑ کر، مقاصد کو چھوڑ کر آپ جو ہیں وہ اگر کسی سنت کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کو فتنہ بنا دیں گے اپنے لیے اور معاشرے کے لیے۔ تو پاک دامنی نہ خفیہ دوستیاں کرنی ہیں، نہ مردوں لڑکوں کی طرف میلان ہے، نہ عورتوں کے ساتھ راہ و رسم ہے، اور نہ ہی کسی کی خوبصورتی اور بدن کو دیکھنے کا رسیہ ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔